چترال اور جمال کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی 3 سال کسی سے محبت کی ہے جو کہ آخر میں آپ کو دھوکہ ملا ہو؟ چترال اور جمال کی یہ کہانی ہے۔ ایک دن اپنی بھابھی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ وہاں ایک لڑکا مجھے کافی دیر سے نوٹس کر رہا تھا۔ وہ نوٹس کرنے کے بعد وہ لڑکا میرا پیچھا کرتا رہا۔ وہ لڑکا مجھے بار بار فون نمبر کے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات سمجھ نہیں سکتی تھی۔ جب اس کے بات نہیں سمجھ سکی تو وہ لڑکا میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ تو میں نے اپنے نمبر ایک پرچی پر لکھ کر اس کی طرف زمین پر پھینک دیا۔ اگلے دن جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے اس کی کال آئی۔ اسی دن سے روزانہ ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ اسی طرح ہمارا ریلیشن شروع ہوا۔ اس نے مجھے بہت پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ جس کی کبھی میں امید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے میرا دل دکھ جائے۔ اب بات کرتے کرتے 3 سال گزر گئے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ بات کرتے کرتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں اس کے اتنی قریب آ چکی ہوں۔ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پھر آخر کار یہ 3 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وہ 3 سال کے بعد بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے اب وہ بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ کم وقت دینے لگا۔ وہ میری فری ہونے کے بعد بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ دن بدن میں ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ میرا ذہنی دباؤ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اسی انتظار میں رہتی تھی کہ ہر وقت اسی کے انتظار میں روتی رہتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا وہ کیوں اتنا لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے۔ بس مجھے صرف اتنی سی بات کہنی تھی۔ میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کر پاتا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہے، جس کی وجہ سے نہ مجھے ٹائم دے پا رہا ہے، نہ ہی مجھ سے صحیح طریقے سے بات کر رہا ہے۔ سب کچھ سہتی رہی چلی گئی کیونکہ مجھے اس سے اتنی انتہا کی محبت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی زبردستی کر دی ہے۔ اس پر اس کے گھر والوں کا ذہنی پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ مجھ سے ٹائم دے رہا ہے۔ لیکن بعد میں جب مجھے سچائی کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے اپنے بولے ہوئے جھوٹ کی معافی مانگ لی۔ جس دن اس معافی مانگی اس دن سے سب کچھ ٹھیک چلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ میری فیملی اس فیملی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ آپ کے آنے کا بہت زیادہ شکریہ، ہم لوگ آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے شہر تاریخی میلہ شروع ہو گیا۔ میں جب میلے میں گئی، اس سے ملنے کے لیے گئی تو وہاں پر میں نے اس کی گردن پر کچھ نشانات دیکھے۔ میں وہ نشان دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئی۔ مجھے اس وقت غصہ بھی بہت آیا، لیکن میں نے اسے غصے پر کنٹرول کیا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ بات بدلنے لگا۔ جبکہ میں اس بات کا ذکر بار بار کرنے لگی تو وہ مجھے یہ کہنے لگا، کل رات میلے میں ایک ناچنے والی لڑکی کے ساتھ تھا۔
پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بس میرے دوستوں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ میرا یقین کرو، میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس انجانے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میری ساتھ یہ سب ہو گیا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں بہت بڑے صدمے میں آ گئی اور میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں وہاں سے فوراً گھر واپس آ گئی۔ میلہ ختم ہونے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ جبکہ اس نے اتنے پیار سے معافی مانگی تو میں نے بھی اس سے معاف کر دیا، اور کچھ ہی کے دنوں بعد وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دوسرے شہر اسی ناچنے والی لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ آج بھی اس ناچنے والی لڑکی سے ملنے جاتا رہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں شادی صرف تم سے کروں گا۔ یہ سب جو بھی میرے کر رہا ہوں تمہیں پتا ہے، یہ سب تو مرد کی فطرت ہوتی ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے سوال چاہوں گی کہ کیا سچ میں مرد کی ایسی فطرت ہوتی ہے؟ کیا سچ میں مرد بے وفا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔